بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسلامی سال کا بابرکت مہینہ ماہ رجب المرجب، جس کی 22 تاریخ جو یوم وصال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ عظیم صحابی رسول، کاتب وحی، پہلے سلطان اسلام، اور حضرت سیدہ ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں، زوج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے ایک اختلاف بھی ہے، بعض روایات کے اندر کہ آپ کا یوم وصال یکم رجب المرجب کو ہے، بعض روایات کے اندر 4 رجب المرجب، بعض میں 15 رجب، اور بعض نے جو ہے وہ 22 لکھا ہے، اور مشہور ترین 22 رجب المرجب ہی ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں امت مسلمہ میں ایک شدت کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان نہ کیے جائیں، بس آپ کو صرف صحابی رسول مانا جائے، کیونکہ 14 سالہ تاریخ آپ کے حوالے سے خاموش ہے اور بزرگوں نے کوئی خاص باتیں نہیں لکھیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، اور بزرگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے خوبصورت کلام بھی فرمایا ہے۔ آئیے اسی حوالے سے جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں ہوئے؟ آئیے چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم اور فضل کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارک ثقہ راویوں سے مروی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن اسیر کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بھی تھے اور علم اور فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے اور اس کے صحت میں کسی قسم کا جو ہے وہ نقص نہیں ہے۔ لاکھوں نقشبندیوں کے پیشوا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مبارک میں جو وارد ہوا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث میں ثقہ سندوں سے وارد ہوا ہے، لہٰذا ہم تک یہ جو فرمان پہنچا ہے اس کی سند میں کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارک جس میں بھی شدت کا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ امام بخاری نے جس کو صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی شدت کا اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال علماء اہل سنت نے اس پر بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس سارے جو ہے وہ عمل کا حصہ جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس حدیث مبارک کے اندر جو بشارت ہے، ہمارا یہ ایمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کا صحیح مصداق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 14 سالہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ آئیے چند بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بادشاہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بہتر نہ دیکھا۔ اور یاد رکھیے یہ خلفائے راشدین کے دور مبارک کے بعد کی بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو کسی اور انداز سے لیا جائے۔ خلفائے اربعہ اور جناب امام حسن پاک کا جو دور مبارک تھا، اس کے بعد کی بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہی کا دور جو سب سے بہترین دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ خوبصورت روایت تاریخ دمشق کے اندر اور مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صاحب البدایہ والنہایہ نے ایک خوبصورت روایت نقل فرمائی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی، ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ اب یہ روایت بھی ہمارے بزرگوں نے نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح لاکھوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں عشق اور محبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، عشق اور محبت کی مثالیں
اور آپ کی داستانیں لوگ اپنے بیانات میں سناتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بھی سامنے ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا اتنا ہی برا ہے کہ جتنا کسی نے جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولنا گویا وہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف زبان کھول رہا ہے، لہٰذا یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ الصواء المحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف بدگوئی اور بدگمانی کا خیال کرنے والا، بدگوئی کرنے والا، بدگمانی رکھنے والا، فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے جو ہے وہ گمراہ ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولی ہے۔ اسی طرح لاکھوں نقشبندیوں کے پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مکمل خیال کرنے والے تھے اور آپ عادل حکمران تھے۔ اسی طرح صاحب نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد ذرا اپنے ضمیر میں انسان جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ جائیں۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولنے والا، فرمایا ایسا شخص جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے کیا کہنے، آپ وہ شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک بار بلایا اور فرمایا کہ معاویہ آ کر میرے منہ مبارک جو ہے وہ کاٹ دو، یعنی جسم مبارک سے بال جب وہ بڑھ گئے تھے تب ان کو کاٹنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انتخاب ہوا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک بھی انگلیوں سے جدا کرنے کی جو ہے وہ سعادت میسر آئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محفوظ بھی فرما لیا اور یہ وصیت کی کہ بعد از وصال میرے کفن کے اندر ان کو رکھا جائے، یہ میری بخشش کی دلیل بن جائیں گے، قبر کی رات میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کو من و عن جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خلیفہ وقت حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کیا، باہر نکلے، لہٰذا اس بنیاد پر جو ہے کچھ لوگ پھر تان کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین و سامعین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم جس کسی کا بھی احترام کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ اگر ان کے معاملات کے اندر کوئی ایسا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حق بجانب علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو خلیفہ وقت کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم لان تان کی اجازت نہیں دے سکتے، ان کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا ہمیں حیا آتا ہے۔ اور اس لیے کہ حضرت امام حسن پاک نے جب صلح کر لی، جب بیٹا علی کا حسن پاک صلح کر لیا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جناب امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں بولنے والے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ اسلام کی اس بلڈنگ کے جو ہے وہ بنیادی ستون ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ ان بلندیوں تک پہنچا ہے، لہٰذا ہماری زبان ادب کی وجہ سے بند ہیں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بند ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا ہمیں حیا آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے حوالے سے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، بڑی ایک سادی سی مثال ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے والدین، والد صاحب اور والدہ محترمہ، اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں، کسی بات پہ اختلاف اور اختلاف شدت اختیار کر جائے، تو کیا کوئی ذی شعور بندہ، کوئی سلیم الطبع بندہ کیا یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم والد صاحب کو گھر سے نکال دیں چونکہ والدہ سے لڑے ہیں لہٰذا انہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہ ایسا شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ کسی حوالے سے ایک اخلاقی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم اپنے والدین کی بارگاہ میں بڑے عزت اور ادب سے عرض کریں گے، بھئی دیکھیں آپ کے یہ معاملات جو ہیں، یا آپ خود معاملات کو دیکھیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ دونوں کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ماں
کہ قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اس لیے محترم حاضرین و سامعین، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اسلام کی بلڈنگ جو ہے، اس کو بنانے والے، اس کے بنیادی ستون ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، کسی کے حوالے سے دل میں میل نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ازواج ہوں، جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، جو اصحاب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جانوں کو قربان کر دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون، اہل بیت اطہار، ان سب پر ہماری زندگیاں قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ ہم موت کو تو گلے لگا لیں گے، لیکن کسی حوالے سے ان شخصیات کی میل دل میں نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ یہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ میں اپنی بات کو اس دعا پہ ختم کروں گا کہ خالق کائنات مجھے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ازواج مطہرات، مبارک اہل بیت، مبارک اصحاب رسول سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، کیونکہ انہی لوگوں کی محبت ہمارے ایمان کی ضمانت ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ان کے حوالے سے ذرا برابر کی بھی کہیں میل آئی تو پھر ایمان کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ خالق کی کائنات مجھے آپ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔